صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ خواب کو پسند فرماتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی وہ عمدہ خواب دیکھ لیتا اور آپ کو بیان فرماتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عمدہ خواب جو ہے وہ دیکھ لیتا تو اسے پسند فرماتے تھے کہ عمدہ خواب جو ہے وہ بہت اچھا ہے. تقسیم کے لیے کوئی چیز آ جائے تو فوراً اسے جو ہے تقسیم کرنا یہ سنت ہے. مثلا کوئی ایسا ادارہ ہے کہ وہاں لوگ جو ہے تقسیم کے لیے کچھ چیزیں لاتے ہیں کہ یہ وہاں لوگوں میں بانٹ دے، یا کوئی بچے ہیں ان بچوں میں بانٹ دے، یا کوئی ایسا مدرسہ ہے یا کوئی ایسا اسکول یا کچھ بھی ایسا چیز ہے یا غریبوں کا کوئی ادارہ ہے وہاں کوئی چیز لائے تقسیم کے لیے تو اسے فوراً تقسیم کرنا یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کا اہتمام فرماتے تھے. یعنی جو آب زمزم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ پیا کرتے تھے. تو اسی طرح جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ اور مدینہ دکھائے تو وہاں زمزم کا اہتمام کثرت سے کیا کرے یہ سنت عمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مار پیٹ کی عادت نہیں تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو نہیں مارتے تھے، نہ کبھی اپنے غلام کو مارتے، نہ ازواج مطہرات میں کسی کو مارتے، کسی کو بھی نہیں مارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عادت تھی ہی نہیں، بلکہ ہم ہر چیز پہ جو ہے وہ برداشت کر لیتے اور درگزر کر لیتے. جب کسی ضروری کام کے لیے مثلا کسی کو بھولنے کی عادت ہو، مثلا ایک شخص ہے وہ گھر کا سودا لاتا ہے یا وہ شخص ایسا کرتا ہے کہ یار یہ چیز مجھے یاد رہے تاکہ وہ چیز میں اپنے وقت پر کروں، تو اس کی یاد دہانی کے لیے اپنے چھوٹی انگلی پر یا انگوٹھے پر کوئی داغا وغیرہ لپیٹنا یاد دہانی کے لیے یہ سنت عمل ہے. ٹوپیوں میں سفید ٹوپی پہننا یہ سنت ہے. مثلا انسان اپنے سر کو وہ چھپانے کے لیے، اس کو ڈھانکنے کے لیے وہ کوئی چیز جو ہے وہ پہنتا ہے. یعنی مثلا وہ کوئی رومال ڈالتا ہے یا کوئی اور طرح کی ٹوپیاں ڈالتا ہے تو ان ٹوپیوں میں سفید ٹوپی اپنے سر پر رکھنا یہ سنت ہے. ٹوپیوں میں سفید ٹوپی پہننا یہ سنت ہے. مثلا انسان اپنے سر کو وہ چھپانے کے لیے، اس کو ڈھانکنے کے لیے وہ کوئی چیز جو ہے وہ پہنتا ہے. یعنی مثلا وہ کوئی رومال ڈالتا ہے یا کوئی اور طرح کی ٹوپیاں ڈالتا ہے تو ان ٹوپیوں میں سفید ٹوپی اپنے سر پر رکھنا یہ سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب کے اول میں سونا جو ہے وہ پسند فرماتے تھے اور پھر آخری شب میں عبادت کو پسند فرماتے ہیں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بہت اچھا لگتا کہ انسان جو ہے وہ جیسے رات کے اول وقت میں وہ سو جائے اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کرے. یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا. نیک عمل میں ہمیشگی اختیار کرنا یہ سنت ہے. مثلا ایسا ہے کہ ایک شخص نیک عمل کرتا ہے اور اسی نیک عمل کے لیے وہ کوشش پر کوشش کرتا رہتا ہے، یعنی نمازوں کا پابند رہتا ہے یا اسی طرح نیک اعمال کا پابند رہتا ہے اور اس میں ہمیشگی کرتا ہے تو یہ ہمیشگی ان نیک اعمال میں کرنا یہ سنت ہے. ہمیشہ جو ہے باوضو رہنا یہ سنت عمل ہے. یعنی جب بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لینا یہ سنت عمل ہے. اسی طرح کسی کی حفاظت کی دعا کرنا یہ بھی سنت ہے. یعنی جب بھی آپ سے کوئی ملے یا کوئی جائے تو پھر یہ کہے کہ حفظک اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خدمت کو پسند فرماتے تھے. یعنی اس شخص کو پسند فرماتے جو لوگوں کی خدمت میں لگا رہتا ہوتا. یعنی لوگ تو اپنی خدمت میں لگے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے فراغت نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ اس سے بڑھ کر لوگوں کی خدمت میں وہ شوق رکھتے، لگن رکھتے اور ہمیشہ اسی میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو پسند کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ہاتھوں کو بلا مہندی کے پسند نہیں کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ازواج مطہرات ہوتے تھے یا اس طرح اور بھی ان کے اقرباء میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت سب سے زیادہ پسند ہوتی جس کے ہاتھوں پر مہندی ہوتی تھی. تو اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ مہندی جو ہے اپنے ہاتھوں پر لگا لیا کرے ہمیشہ. وہ عورتیں جن کی جو شادی شدہ ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اس کا اہتمام کرے، ایک سنت عمل سمجھے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ عمل سمجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کا نام معلوم نہیں ہوتا تو اسے ایسے غلط الفاظ سے نہیں پکارتے کہ یعنی اس کے پیچھے آواز لگا لیتے یا کوئی ایسی بات کر کے اس سے بلا لیتے، بلکہ اس سے کہتے تھے کہ اے عبداللہ کے بیٹے، یعنی یہ کہہ کر اسے پکارتے تھے. جوتا کھول کر بیٹھنا یہ سنت ہے. مثلا آپ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں
یا دوستوں کے ساتھ یا کہیں اور جا کر کہیں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے چاہے کمرے میں ہو باہر ہو کہیں بیٹھنے کا ارادہ ہو تو اس وقت اپنا جوتا جو ہے وہ کھول کر باہر سائڈ پہ رکھ دے، اس کے بعد بیٹھ جائے، یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو اس کے بعد اشراق تک وہی مصلی پہ بیٹھے رہتے۔ اگر کوئی اس طرح کرے گا کہ فجر کے بعد اشراق تک وہی مصلی پہ بیٹھا رہے گا، ذکر و اذکار کرتا رہے گا تو یہ سنت عمل ہے۔